پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، پاکستانی سیاست کی مشہور ترین ہستی، نام ہے اس کا فضل الرحمان۔ عوام اسے فضلو بھی کہتی ہے، فضلانڈو بھی کہتی ہے، منافق اعظم بھی کہتی ہے، اور بہت بڑی جو تعداد ہے عوام کی وہ اسے ڈیزل بھی کہتی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے۔ اب پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل یہ صاحب جو ہے وہ تھائی لینڈ گئے ہوئے ہیں، بقول ان کے ترجمان کے کہ فضل الرحمان جو ہے وہ سیاسی مصروفیات کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ تھک گئے تھے، تھکن کا شکار تھے، تو اپنی تھکن دور کرنے کے لیے جو ہے وہ تھائی لینڈ گئے، اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے آرام کرنا ہے۔ اور یہ جو دورہ ان کا، یہ بالکل انہوں نے نجی دورہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اگر فضل الرحمان پبلکلی بتا کے جاتے کہ جی وہ تھائی لینڈ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے کارکنان اکٹھے ہو جاتے اور ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا، تو وہ پھر وہاں پہ آرام نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے یہ جو دورہ ہے بڑا نجی رکھا گیا اور کسی کو بتایا نہیں گیا۔ اب یہ بات جب سوشل میڈیا پہ آئی کہ جی فضل الرحمان تھائی لینڈ گیا، تو سب کے دماغ میں جو ہے ایک ہی چیز چل رہی تھی، جو تھائی لینڈ بندہ نام سنے جو ذہن میں آتا وہی چیزیں آ رہی تھی کہ یہ ادھر کیا لینے گیا۔ خود کوئی عالم دین کہتا ہے کہ جی میں اتنا بڑا جو ہے وہ عالم ہوں، 5 لاکھ علماء جو ہے وہ میرے انڈر کام کرتے ہیں اور میں بڑی توپ چیز ہوں، تو لوگ اس بات پہ بہت زیادہ حیران تھے کہ یہ تھائی لینڈ کرنے کیا گیا۔ پھر کل جو ہے وہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں جو ہے وہ آپ کو بتایا کہ یہ وہاں پہ ایکچولی میں کیا کرنے گئے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ سورسز یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہاں پہ اپنی جو ڈنگ ڈونگ ہے ان کی جو ہے وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے یہ صاحب وہاں پہ گئے ہیں، اور اس میں جو ہے بلاول نے جو ہے آپ کہہ لیں کہ سارا کچھ ارینج کیا ہے۔ جو وہاں پہ پاکستانی سفارت خانہ ہے تھائی لینڈ میں، اس کی گاڑیاں جو ہے وہ یوز کی جا رہی ہیں، اس کی جو ہے اس میں مدد کی جا رہی ہے فضل الرحمان کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے۔ وہاں پہ یہ صاحب جو ہے وہ ایک سرجری کروانے گئے ہیں۔ ایک سرجری تو آپ نے سنی تھی نانی مریم کی، وہ جو کہتی تھی کہ جی میں نے چھوٹی سی سرجری کرانے جانا ہے، اور وہ دنیا کے جو ہے وہ صرف 2 ملکوں میں ہوتی ہے، وہ تو سارا کچھ آپ کو پتہ ہے۔ وہ نانی کی سرجری کے بعد جو ہے یہ فضلوں کی سرجری سامنے آئی ہے، جو کل سارا دن سوشل میڈیا پر ڈسکس ہوتی رہی، جس کے مطابق فضلوں نے جو ہے وہ اپنی ڈنگ ڈونگ کی ٹریٹمنٹ کروانی ہے وہاں سے۔ اور یہ ڈنگ ڈونگ کی ٹریٹمنٹ بھی پاکستانی جو ہے وہ پیسے پہ ہی ہو رہی ہے، ظاہر ہے جیب سے تو یہ لوگ 1 روپیہ نہیں لگاتے۔ جو 40 لاکھ کی لسیاں پی جاتا ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ اس چیز کی ٹریٹمنٹ جو ہے خود اپنی جیب سے کرائے گا؟ ایک بات حیرانگی کی یہ بھی تھی کہ اگر یہ ٹریٹمنٹ واقعی کروانے گئے وہاں پہ اپنی اس چیز کی، تو اس کو 72 سال میں جو ہے عمر میں ضرورت کیا پڑی اس طرح کی حرکت کرنے کی؟ بچے جوان ہیں، وہ بھی آگے شادی شدہ ہوں گے، بچوں کے بھی آگے بچے ہوں گے، یہ نواسے نواسیاں پوتے پوتیوں والا ہوگا، تو یہ 72 سال کی عمر میں اس کو یہ حرکت کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت پڑی؟ یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے، کوسچن مارک ہے۔ اب جب یہ بات سوشل میڈیا پہ آئی، ظاہر ہے عوام نے تو گالیاں نکالنی تھی، وہ تو متوقع تھی کہ آپ سب کو پتا کہ آگے سے عوام نے کیا کہنا تھا۔ اب ایسے میں جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے جو آپ کہہ لیں کہ کارکنان ہیں، جو فضل الرحمان کے کارکنان ہیں، ان کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے کہ جی ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان کے بارے میں جو ہے وہ اتنی غلط باتیں کیوں کی جا رہی ہیں، تو وہ بڑی گالم گلوچ اس وقت کر رہے ہیں۔ اب ان کا کیا پوائنٹ ہے، کیا ویو ہے؟ فضل الرحمان کے جو ماننے والے ہیں، جو طالب علم ہیں اس کے مدرسوں میں، وہ فضل الرحمان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ فضل الرحمان تھائی لینڈ کیوں گیا؟ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ نے جو ہے وہ ہنس کے جو ہے نا، اگر آپ کہیں بیڈ پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ نیچے گر جائیں گے کہ اس لیول کا جو ہے وہ فضل الرحمان نے اپنے لوگوں کا دماغ خراب کیا ہوا۔ یہ کلپ ہے، پہلے آپ یہ سن لیں، ہنسنا آپ نے نہیں ہے، بڑی خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں کہ فضل الرحمان کی پارٹی کا ایک بندہ فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے کہ فضل الرحمان کیوں تھائی لینڈ گیا۔ یہ سنیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ میڈیا پر میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکات عالیہ کے بارے میں جو بکواس کی جا رہی ہے، بغیرت کمینے اور گھٹیا پن کے لوگ جو بول رہے ہیں کہ تھائی لینڈ کیا لینے گیا ہے۔ میں جانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہاں جو ہے بے حیائی کے اڈے ہیں، اریانی ہے، دوشیزائیں ہیں، کم لباس کے اندر خواتین جو ہے سڑکوں پر پھرتی ہیں، لیکن میرے قائد حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکات عالیہ کی سوچ اچھی ہے، سوچ پاک ہے۔
अगर दूसरी तरफ देखा जाए, मेरा कायद हजरत मौलाना फजल रहमान दामत बरकात आलिया शरई लिबास के अंदर चेहरे को सुन्नत सजाए हुए, सुनहरी जुल्फों के साथ, नूरानी चेहरे के साथ, टखनों से सलवार को ऊपर किए हुए जब उतरेगा तो वहाँ जो है दीन का गलबा आएगा। मौलाना फजल रहमान के उतरते ही वहाँ पर असरात पड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान जब जाएगा तो कई गैर मुस्लिम मौलाना फजल रहमान के हाथ पर जो है आकर मुसलमान हो जाएंगे, ईमान के अंदर दाखिल हो जाएंगे, और जो वहाँ के मुसलमान बेनमाजी हैं वो नमाजी बन जाएंगे, और जो नमाजी हैं वो तहज्जुद गुजार बन जाएंगी, और बेपर्दा औरतें बापर्दा औरतें बन जाएंगी। और मैं मोहम्मद रियाज राजू हजरत मौलाना फजल रहमान के बारे में ये बात कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त वहाँ पर खवातीन और मर्दों का निकाह मेरा कायद हजरत मौलाना फजल रहमान पढ़ाएगा तो उसके बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो आने वाले वक्त के लिए वली बन जाएंगे। और जब मेरा कायद हजरत मौलाना फजल रहमान थाईलैंड से पाकिस्तान आएगा तो आप असरात देखना, वहाँ पर जो है मुसलमानों की आवाज़ बनकर क्योंकि गया होगा मौलाना फजल रहमान, तो वहाँ जो है दीन का गलबा होगा, बेहयाई ख़त्म हो। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने सुना कि एडी लंबी कहानी की थी है इसने। इसको कहते हैं शख्सियत परस्ती, और ये बुत परस्ती से भी जो है वो आप कह लें बड़ा गुनाह है। इतनी बड़ी इसने जो है वो शख्सियत अपनी बना ली है लोगों के सामने कि मैं पता नहीं को बहुत बड़ा जो है वो वलीउल्लाह हूँ, मैं जो है वो बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हकीकत में आप सबको पता, अब ये भी इनका कोई नहीं पता, आगे जाके नारा लगाएं कि जी थाईलैंड बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर कमेटी का तो 10 साल ये चेयरमैन रहा है फजलू, कश्मीर तो नहीं ले सका, उसको तो पाकिस्तान नहीं बना सका। आगे अलबत्ता ये लोग इस तरह के नारे लगवा देंगे जी थाईलैंड बनेगा पाकिस्तान। अब आपने सुना वो कितना जाहिल आदमी था, इसी की पार्टी का जो है वो बंदा, 35-40 साल इसकी उम्र थी। वो कहता है जी, वो पहले तो उसने गालियाँ निकाली जो सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे थे इस तरह की बातें कि फजलू एक्चुअली में वहाँ करने क्या गया। फिर वो कहता है जी हज़रत मौलाना फजलुर रहमान बरकत आलिया, एडा लम्बा चौड़ा वाला ना लिया उन्हें कि जी वहाँ पे जो है वो शलवार और उन्होंने टखने से ऊपर की होगी, सुनहरी बाल होंगे, चेहरे पे जो है वो सुन्नत होगी, वहाँ लैंड किए होंगे, तो दीन का जो है वो इस्लाम का गलबा वहाँ पे आ जाएगा। और जो वहाँ पे मुझे पता है दोशीज़ाएँ हैं, यानी कि औरतें लड़कियाँ हैं वहाँ पे, और कम लिबास पहनती हैं, तो फजलुर रहमान की वजह से जो है वो पूरा लिबास पहनना शुरू पूरा लिबास जो है वो पहनना शुरू कर देंगी। लोग आएंगे फजलुर रहमान के हाथ पे जो है वो आके मुसलमान हो जाएंगे, वहाँ पे इस्लाम फैल जाएगा। मतलब यार एडी लंबी कहानियाँ। यहाँ तो कुछ कर नहीं सका दीन के लिए पाकिस्तान में, सिर्फ दीन को जो है उसने इस्तेमाल किया अपनी सियासत के लिए, कुछ चंद जो है वो सीटें जीतने के लिए। वहाँ पे जाके जो है वो उसने कौन सा तीर मारना था, जो बेनमाजी हैं वो नमाजी हो जाएंगे, और जो ऑलरेडी नमाज पढ़ते हैं फजलुर रहमान को देखने के बाद तहज्जुद गुजार हो जाएंगे, जो गैर मुस्लिम हैं वो मुसलमान हो जाएंगे। फिर वहाँ पे जो है वो निकाह होंगे जो फजलुर रहमान पढ़ाएगा, उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो आगे जाके वली बन जाएंगे। मतलब आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल का इन जाहिलों का जो है वो दिमाग ख़राब है। तो इतना उसने बड़ी उसकी शख्सियत जो उसने बना के रख दी है उसके मानने वाले ने, और ये इन्होंने बनवाई है जी फजलुर रहमान ने खुद लोगों के दिमागों में डाला कि मैं बड़ी कुतूब चीज़ हूँ। और इसीलिए कहते हैं कि जो शख्सियत परस्ती है ये बुत परस्ती से जो है वो बड़ा गुनाह है। अब वो उसको जो है वो अपना सारा कुछ मानते हैं, करता धरता। फजलुर रहमान चाहे तो हमें जन्नत मिलेगी, फजलुर रहमान चाहे तो हमें दोज़ख मिलेगी, वो हिलते भी नहीं हैं। तो इस तरह का जो है इन्होंने बच्चों का वहाँ पे मदरसों में माइंड सेट बनाया हुआ। उन बेचारों का आप कह लेंगे सोचने समझने की जो है वो कोई सलाहियत ही नहीं है। अब इस फजलू के अपने क्या करतूत रहे हैं पाकिस्तान में आप सबको पता है, इससे बड़ा कोई मुनाफिक नहीं है। 2000 अब ये 1988 से लेके 1988 से लेके 2018 तक 2018 तक 30 साल ये बंदा हुकूमत में रहा है। और जिसकी भी इन 30 सालों में हुकूमत आई है फजलू उसी की गोद में जाकर बैठा है चंद वजारतों के लिए और डीजल के जो है वो परमिट के लिए, पेट्रोल पंप्स के, जहाँ से इसका नाम जो है वो डीजल पड़ा था। ये इस बंदे की औकात है, ये इसकी रियलिटी है। और इनके लोगों की आप बातें सुने कितनी जो है वो लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, और छोड़ते जो है वो चले जा रहे हैं और दूसरे लोगों को जो है वो गालियाँ निकाल रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए, वो गैरत इन लोगों को जो है वो करनी चाहिए।
بہرحال یہ تو ماں باپ کا کام ہے جو بچوں کو جو ہے ان کے مدرسوں میں بھیجتے ہیں، وہ بھی بیچارے پیدا کر دیتے ہیں، ہوتے پھر وہ اتنا سرمایہ ہوتا نہیں ہے، تو جاؤ جی مدرسوں میں جا کے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ آپ تعلیم حاصل کریں۔ اچھی چیز ہے، جانا چاہیے، لیکن تھوڑا ویریفائی کر لیں کہ بھئی جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں پہ واقعی انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی جو ہے وہ تعلیم لینی ہے، دین کی تعلیم لینی ہے، کہ یہ فضلو اپنی جو ہے وہ ان کو کہانیاں سناتا ہے اور شخصیت پرستی ٹوٹلی، اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں ملے گا۔ یا جو بھی آپ نے اسٹیٹمنٹ سنی ہے اس بندے کی، وہ یہ ساری شخصیت پرستی کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتی ہے۔ ترجمان ان کی پارٹی کا کہہ رہا ہے کہ وہ تھکن دور کرنے گیا، آرام کرنے گیا، مدرسے کے بچے ان کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ وہاں پہ جائے گا تو اسلام کا غلبہ آ جائے گا۔ واہ بھائی واہ، پھر تو اس کو ہر جو ہے وہ غیر مسلم کنٹری میں فضلوں کو بھیجنا چاہیے، میرا تو یہ خیال ہے۔ امریکہ چلا جائے پورا جو ہے مسلمان ہو جائے گا، کینیڈا چلا جائے پورا مسلمان ہو جائے گا، میکسیکو چلا جائے نیچے ساؤتھ امریکہ میں ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، یو کے بھیج دیو انہوں، چائنا بھیج دیو، اور سب تو پہلے انہوں انڈیا بھیجو مودی کے پاس، تاکہ وہ جو ہے مسلمان ہو جائے، اسلام کا جو غلبہ آ جانا ہے وہاں پہ۔ آپ اندازہ کریں بچے پیدا ہوں گے ولی بن جائیں گے، سبحان اللہ۔ یہ حرکتیں ہیں، بندے کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی ایسی سٹیٹمنٹس کے اوپر بندہ روئے یا ہنسے کہ یہ کیا فلمیں ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح کا سیاستدان آلریڈی 30 سال پاکستان پہ حکمرانی کر چکا ہے، حکومت میں رہا ہے پچھلے 30 سال خان صاحب کے آنے سے پہلے۔ اس طرح کی ایٹمیں جو ہے وہ پاکستان پہ حکومت کرتی رہی ہیں، تو ہمارے ملک نے کہاں سے ترقی کرنی تھی؟ یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ کیا کہیں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔